هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفثه. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنی علما. هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین. اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے پچھلے درس میں بھی ہم پڑھ رہے تھے کہ گزرتے وقت کے ساتھ اسلام میں جن فتنوں نے یعنی اپنا سر اٹھایا، اس میں ایک فتنہ اطاعت رسول کے انکار کا فتنہ بھی تھا، کہ جس کو ہم عرف عام کے اندر کہتے ہیں فتنہ انکار حدیث. فتنہ انکار حدیث کے حوالے سے چند گزارشات پچھلے درس کی تمہید کے اندر بھی میں نے آپ بھائیوں کے سامنے رکھی تھی کہ پرانے وقتوں میں جو شخص بھی اس فتنے کا شکار تھا وہ اس کا جرت کے ساتھ اظہار کیا کرتا تھا اور کھلم کھلا اقرار کیا کرتا تھا کہ ہم جو ہے وہ یعنی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو تسلیم نہیں کرتے. کسی نے انکار اس طرح کیا کہ جی یہ ائمہ اہل بیت کی روایات سے نہیں آیا ہے. کسی نے انکار ایسے کیا یہ ہمارے فقہا کی تعلیمات کے مطابق نہیں ہے، معول ہے، منسوخ ہے، متروک ہے. کسی نے انکار اس طرح کیا کہ جی یہ مجموعہ 250 سال بعد لکھا گیا، لہذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لکھا نہ ہونے کی صورت میں اس کا استناد، اتھینٹسٹی وہ نہیں ہو سکتی جو قرآن کی ہے. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آئندہ کے جو ریکارڈنگز ہیں اس میں یہ جتنے بھی یہ اعتراضات ہیں ان سب کے جوابات پڑھیں گے کہ آیا اس میں کس حد تک صداقت ہے. جدید دور میں فتنہ انکار حدیث کے جو سرخیل ہیں اور انہوں نے اپنے سے پیش رو جن لوگوں نے انکار حدیث کے حوالے سے غلطیاں کیں، ان غلطیوں سے انہوں نے سیکھ کر وہ یعنی کہ اب جب انہوں نے انکار کیا تو انہوں نے ایک غیر محسوس انداز کے اندر انکار کیا کہ اس طرح کہ سامنے والے کو بظاہر یہ تاثر گزرے کہ نہیں یہ تو تسلیم کرنے والا آدمی ہے، یہ تو دیکھو اللہ اور اس کے رسول کی کتنی باتیں کر رہا ہے. لیکن اس نے اتنا غیر محسوس انداز کے اندر اس کا انکار کیا کہ کبھی اس نے یہ کہا کہ یہ ہمیں اخبار آحاد سے پہنچی ہیں، کبھی اس نے یہ کہا کہ جی یہ چونکہ اسانید ہیں، روات کی اپنی بالمعنی انٹرویوز ہیں، تو لہذا اس کی وہ یعنی حیثیت نہیں ہو سکتی جو امت کے اجماع کے نتیجے میں قرآن کی ہے. میرا اشارہ جاوید احمد غامدی صاحب کی طرف ہے اور انشاءاللہ ان کی اپنی کتب سے ان کی جو عبارات اور اس کے جوابات آپ بھائیوں کے سامنے مستقبل میں انشاءاللہ رکھیں گے. انہوں نے اس پر جو دلائل دیے ہیں، جو مناقشات پیش کیے ہیں، جو معروضات پیش کیے ہیں اور جو اعتراضات کیے ہیں، اس کے بھی انشاءاللہ جوابات آپ بھائیوں کے سامنے رکھیں گے. اصل بنیاد یہ تھی کہ ابتدا کے اندر جب ہم وہ سلسلہ فتنہ انکار حدیث کا شروع کر رہے ہیں تو پہلے ایک تمہیدی جو منہج ہے ہمارا، جیسے آپ کو یاد ہوگا کہ جب مرزا انجینئر کے جواب میں ہم نے روافظ و نیم روافظ کے اعتراضات کے جوابات دینے شروع کیے تھے، تو اس سے پہلے ہم نے معرفت الصحابہ و اہل بیت سیریز بنائی تھی، جس میں ہم نے اپنا منہج اور اس حوالے سے تحقیق کا طریقہ کیا ہے
وہ پورا جو ہے نا وہ بیان کیا تھا تاکہ جو سننے والے ہیں انہیں ہمیں سمجھنے کے لیے اور دلائل کو سمجھنے کے لیے اور بعد میں مزید تحقیق کرنے کے لیے آسانی ہو۔ بالکل اسی طرح یہ بھی جو 3 موضوعات اور اس کے جتنے بھی پھر اللہ توفیق دے گا جو درس ہوتے ہیں، تو اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ ہمیں جو نا یہ آگے کے لیے آسانی ہو جائے کہ ہم خود بھی جو ہے اس حوالے سے پڑھ سیکھ سمجھ سکتے ہوں، تحقیق کر سکتے ہوں۔ ہم پڑھ رہے تھے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، اور البتہ اللہ نے بے پڑھوں میں سے چن کر ایک شخص کو بطور رسول انہی کے اندر بھیجا، اور وہ بھیجا جانا وہ اللہ رب العزت نے فرمایا کس لیے تھا؟ یتلو علیہم آیاتہ، وہ ان پر ہماری آیتیں تلاوت کرتا ہے، ویزکیہم، اور انہیں پاک کرتا ہے، ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اور انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے، وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین، اور اس کے آنے سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے۔ اب یہ بات بڑی غور طلب ہے کہ اگر محض قرآن یعنی کہ ہم یہ آیتیں پڑھ کر یا تو تاثر دیں یا تاثر لیں کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کھول دیں فی الحال کہ اس کتاب قرآن میں کوئی شک نہیں، اس میں ہدایت ہے پرہیزگاروں کے لیے، اور اس جیسی جو آیت ہے مثلا یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم، اس طرح کی جتنی بھی آیات ہیں، ہم اگر وہ پڑھ کر یہ تاثر لیتے یا دیتے ہیں کہ جی قرآن مکمل طور پر ہدایات کا مجموعہ ہے، تو قرآن اصولیات و قوانین کا مجموعہ ہے، ہدایت تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت ہے۔ آپ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی خطبہ دیتے تھے، اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے تھے، اس میں آپ فرمایا کرتے تھے فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ کتاب اللہ وَخَيْرَ الْحَدِيِ ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے بہترین اللہ کی کتاب ہے اور اس پر سب سے اچھی ہدایت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت ہے۔ یہ بات سمجھ رہے ہیں؟ تو اصل میں تو کتاب قوانین اور اصولیات کا مجموعہ ہے اللہ رب العزت کی طرف سے۔ پچھلے انبیاء کرام علیہم السلام کے واقعات، ان کی قوموں کے واقعات جن سے عبرت نصیحت موعظت اللہ رب العزت نے دی، عقائد، جنت اور جہنم کا ذکر، آخرت کا ذکر، اور پھر دینی احکامات، ان 4 کا مجموعہ کتاب ہے، اور اس پر ہدایت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت ہے، جیسے کہ انشاءاللہ ہم مزید پڑھتے جائیں گے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس سے پہلے ایک چیز سمجھنا ضروری ہے کہ جب ہم اتنی بھی بات کرنے لگتے ہیں نا، تو بھائی ہمارے جو نا پریشان ہونا شروع ہو جاتے ہیں کہ یار آپ اللہ کی کتاب کو کیا مقام دے رہے ہیں؟ تو ہم کہتے ہیں روکیں، ہم اللہ کی کتاب کو کیا مقام دے رہے ہیں، بحث اس سے نہیں ہے، اللہ نے اپنی کتاب کو کیا مقام دیا ہے، بحث اس سے ہے۔ آپ کیا دے رہے ہیں، میں کیا دے رہا ہوں، بحث اس سے نہیں ہے۔ اللہ نے اپنی کتاب کو کیا مقام دیا، اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو کیا مقام دیا۔ جیسے کہ ہم مثال کے طور پہ آج سے 100 سال، آج سے 50-60 سال پہلے گزرا ہوا یعنی کہ منکرین حدیث کا مبلغ یہ کہا کر، میں نام جان بوجھ کے نہیں لے رہا ہوں، یہ کہا کرتا تھا کہ رسول کی حیثیت ایک میسنجر کی ہے۔ رسول کی حیثیت کیا ہے؟ ایک میسنجر کی ہے، یعنی پیغمبر، کہ جو اللہ کا پیغام ہم تک لے کر آیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کتاب کو ہماری عقل، ہمارے زمانے کی احتیاجات، ہمارے جو یعنی کہ ہم پر حکومت آتی ہے، وہ اس کے لیے لفظ استعمال کیا کرتا تھا مرکز ملت کا، کہ جی مرکز ملت کتاب کو جدید دور کے اعتبار سے جو فیصلہ دے کتاب کے اوپر، وہ فیصلہ عوام پر لاگو ہوگا۔ جس کا مطلب کہ اگر جدید دور میں لوگ نماز نہیں پڑھنا چاہتے اور کتاب نماز کا کہتی ہے، لیکن ان کے اپنے تئیں اپنے من گھڑت ایک مرکز ملت ہے جو پبلک کے نماز نہ پڑھنے والے عمل کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ کہہ دے کہ ہاں ٹھیک ہے نماز کا یہ مطلب نہیں ہے، لہذا اگر نماز نہ پڑھی جائے تو کوئی مسئلہ نہیں، تو اب عوام کو اسی کی پیروی کرنی ہے۔ 100 سال گزرے، یعنی 50-60 سال گزرے، 50 سال کے بعد یعنی کہ ایک صاحب کھڑے ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ نہیں جی نماز بھی پڑھنی ہے، روزہ بھی رکھنا ہے، زکوٰۃ بھی دینی ہے، حج بھی کرنا ہے، سارے معاملات اپنی جگہ ہیں، لیکن وہ چیزیں کہ جن سے بنیاد پرستی آدمی کے اندر آتی ہے، دیکھیں ایک ہے نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، زکوٰۃ دینا۔ آپ نے سنا ہوگا، آپ اس طرح کے بہت سارے آپ کو لوگ ملیں گے، اب بھائی نماز پڑھو، اللہ اللہ کرو، چھوڑو کن چکروں میں لگے، وہ ملتے ہیں ایسے لوگ۔ ان کا دین صرف اس حد تک کا ہے کہ نماز پڑھنی ہے، روزے رکھنا ہے، زکوٰۃ دینی ہے، بقرعید پہ قربانی کر لینی ہے، حج کی طاقت آ حج کر لینا ہے، اس کے علاوہ ان کا دین کچھ بھی نہیں ہے۔
ان کی خاندانداری میں دین نہیں ہے، ان کی تجارت میں دین نہیں ہے، ان کے میل جول میں دین نہیں ہے، ان کی دوستی دشمنی کے معیار میں دین نہیں ہے، ان کے تعلقات بنانے میں دین نہیں ہے، ان کے رشتے ناتوں میں دین نہیں ہے، ان کی سیاست میں دین نہیں ہے، ان کے کسی اور امر میں دین ملے گا ہی نہیں آپ کو، بلکہ وہ اس میں دین کو یعنی دین کے ذریعے فیصلہ کرنا ہی غلط سمجھتے ہیں. آپ اندازہ کریں. تو غامدی صاحب نے ایسے ہی لوگوں کو مواد فراہم کیا کہ جی ہاں نماز پڑھ لو، روزہ رکھ لو، زکات دے لو. جدید دور کے تقاضوں کے مطابق چلتے ہوئے اگر ایک آدمی داڑھی کاٹتا ہے تو بھی صحیح ہے، ادار ٹخنے سے نیچے لٹکاتا ہے تو بھی صحیح ہے، عورت پردہ نہیں کرتی تو بھی صحیح ہے، میوزک سن لیتے ہیں تو بھی مسئلہ نہیں ہے، اور بھی بہت سارے لطیفے انہوں نے کیے ہیں جو ہم پڑھیں گے انشاءاللہ. اب لیکن یہاں تک پہنچے اس لیے کہ ہم نے جب شروع کے اندر یہ قاعدہ بنا دیا بھائی مسئلہ یہ ہے کہ قرآن کو ہمیں اللہ کی دی ہوئی عقل کے مطابق سمجھنا ہے اور حدیث کو اس کو لینا ہے جو قرآن کے مطابق ہے. اب پہلے تو قرآن کی آیت کے اپنی عقل سے معنی کرنے ہیں، پھر اس کے بعد جو حدیث اس پہ فٹ ہوتی ہوئی نظر آئے، چاہے اب وہ صحیح ہے چاہے وہ ضعیف ہے، اس کو کہہ دیا جائے دیکھو نا ہم تو اس کو اس حدیث کو تسلیم کرتے رہے. مسئلہ یہ کہ پہلے آپ نے آیت کے اپنے عقل سے معنی کیے ہیں، پھر اس کے بعد صحیح ضعیف لنگڑی لولی اپاہج جو آپ کو روایت ملی ہے آپ نے اس کے ساتھ جوڑ کر یہ تاثر دیا ہے ہم تو مان ڈالیں. ایسا نہیں. تو اس لیے پہلے یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ قرآن جو کہ ویلیوز و قوانین کا مجموعہ ہے، اس کے اوپر ہدایت دینے والی شخصیت کا مقام و مرتبہ کیا ہے، وہ کیا ہے. آیا مرکز ملت کوئی جدید حکومت ہے یا مرکز ملت رسول ہے؟ بھائی میرے، مرکز ملت کوئی جدید مفکر ہے یا مرکز ملت رسول ہے؟ قرآن کو جدید دور کے تقاضوں کے مطابق، میں نے پچھلی ریکارڈنگ کے اندر بھی سمجھایا تھا کہ نئی نئی سائنسی دریافتیں، نئی نئی جغرافیائی دریافتیں، نئے نئے پیش آمدہ مسائل کے اوپر اجتہادات سے اسلام نہیں روکتا بلکہ اسے تو خوش آمدید کہتا ہے. بحث اس سے ہے کہ آیا وہ جس کو آپ جدید سائنٹیفک تھیوریز ہیں یا جدید جو پیش آمدہ مسائل ہیں، آیا آپ اس کے لیے یعنی اللہ اور اس کے رسول صحابہ و تابعین و تبع تابعین کے فتویٰ جات کی روشنی میں اپنی عقل کے صحیح استعمال کی صورت میں فیصلہ کرتے ہیں، یا ان سب کے خلاف جا کر جدید دور کے حلال و حرام کے جو سمجھ میں آئے مسائل کو یہ کہتے ہوئے قبول کر لیتے ہیں چونکہ جدید دور کا تقاضا ہے اور ہماری عقل کے مطابق ہے لہذا کوئی حرج نہیں، یہ فلاں فلاں آیت کے مطابق چل جائے گا. ایسا نہیں ہوگا. قیامت تک ایک ہی اتھارٹی ہے جس سے قرآن سمجھا جائے گا. ہم ہو سکتا ہے سننے والے بھائیوں کے ذہن میں یہ بات آ رہی ہو اچھا چلے ٹھیک ہے پھر ضعیف حدیث کا کیا کرنا ہے، وہ وقت آئے گا وہ ہم سمجھیں گے کہ ضعیف حدیث کا کیا کرنا ہے. انشاءاللہ کچھ نہیں چھوڑیں گے، ایک ایک نقطہ ایک ایک رکھنا، ایک ایک تشنا آپ بھائیوں کے سامنے انشاءاللہ رکھیں گے. بس صبر کے ساتھ باتوں کو سمجھنا ہے، یہ زندگی بھر پھر انشاءاللہ کام آنی ہے بات. اصل چیز کیا ہے، قرآن پر ہدایت کی اتھارٹی کس کی ہے، وہ کون سی شخصیت ہے. آیا آپ سنت کو ایک رواج کے مطابق قبول کریں گے یا ایک آئین کے مطابق قبول کریں گے؟ حکومت پاکستان کا ایک آئین ہوتا ہے نا، دستور ہوتا ہے نا، قوانین کا ایک مجموعہ ہوتا ہے. آپ اس سے سرموئے انحراف نہیں کر سکتے. وہ اگر آپ نے ایسا کیا آپ غدار وطن تسلیم ہوں گے نا، آپ مجرم تسلیم کیے جائیں گے نا. بتائیے. بالکل اسی طرح رسول کی آئینی حیثیت ہے، رسول کی حدیث کی آئینی حیثیت ہے، رسول کی سنت کی آئینی حیثیت ہے. اگر حدیث اور سنت کو آپ چھوڑ دیں گے آپ اس دین کے مجرم ٹھہریں گے. نہیں سمجھے کچھ بات کو؟ پھر میں ایک دفعہ یاد دلا دوں، ضعیف حدیث کا مسئلہ ہم انشاءاللہ پڑھیں گے، چھوڑیں گے نہیں انشاءاللہ. اب دیکھیں کہ اللہ رب العزت نے جیسے کہ فرمایا تھا هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، وہ اللہ جس نے بے پڑھوں میں سے بطور رسول چن کر انہی کے اندر بھیجا، یتلو علیہم آیات ہی، وہ قوم خود ہی اب اس قرآن کو پڑھتے ہیں. ایسا لطف کی بات تو دیکھیں کہ جس قوم پر قرآن اترا ہے اترا بھی انہی کی زبان میں.
اب آئے کہ اللہ نے اس کو عربی مبین کہہ کر کہ یہ تو واضح عربی ہے، یہ کلیئر کر دیا کہ انہی کی زبان کے اندر یہ قرآن نازل ہوا. اچھا انہی کی زبان میں قرآن نازل ہوا، لیکن وہی اس قرآن کو پڑھ سمجھ سکتے نہیں ہے. لیکن مزے کی بات یہ، انہی کی زبان میں قرآن نازل ہوا، وہی اس قرآن کو پڑھ سمجھ سکتے نہیں ہے. ہم کہ جو عربی زبان عربی مبین پڑھنے کے لیے محتاج ہیں انہی کے، ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنی عقل سے اس قرآن کو سمجھ سکتے ہیں. ہے کتنا بڑا لطیفہ. اب جن کی زبان میں قرآن اترا وہ تو پڑھ سمجھ پائے نہیں کہ اللہ کہہ رہا ہے یتلو علیہم آیات ہی، رسول نے ہی ان پر آیتیں پڑھ پڑھ کے سنائی ہیں. اب بھائی اور نہیں سمجھے. پھر وَيُزَكِّيهِمْ، انہیں پاک کیا ہے، اس لائق بنایا ہے کہ وہ قرآن کو سمجھ سکیں. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، بھائی ہوا یہ کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تو ہر شے پہ قدرت رکھنے والے. ایسے ہے نا، قرآن کی 1 ارب کاپیز بنی، جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کی پوری فوج لے کر اترے اور پوری دنیا میں پھیل گئے. خود جبرائیل کہاں ہے؟ مثال ہے وہ مکہ میں. ابھی سارے فرشتے جو نا وہ پھیل گئے دنیا میں. میں آپ گھر میں سو رہے تھے، دروازہ بجا، وہ تو ویسے بھی اندر آ سکتے تھے، ہم ہی ڈر جائیں، اس لیے دروازہ بجا. نہیں سمجھے کچھ بات. ہم باہر نکلے، باہر فرشتہ کھڑا ہے، السلام علیکم. وعلیکم السلام، خیریت سے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے. یہ لیں، یہ اللہ کی طرف سے آپ کی ہدایات کے لیے، آپ کی دنیا اور آخرت میں کامیابی کے لیے یہ کتاب بھیجی گئی ہے. اس کے اوپر عمل کر لیں، اسے پڑھ لیں، سمجھ لیں، اس پہ عمل کر لیں، آپ کی دنیاوی اور اخروی نجات ہو جائے گی. ہم بھی لے گئے اندر، لے آ کے ہم نے بھی پڑھنا شروع کر دیا، عمل کرنا شروع کر دیا. ایسا ہوا؟ کبھی ہوا؟ اور ایسا ہو سکتا تھا نا، یا نہیں؟ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تو ہر شے پہ قدرت رکھتا ہے نا. ایسا ہو سکتا تھا نا. اب کیا ہوا؟ گھر میں بیٹھے ہوئے سر کھجا رہے ہیں، اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو. کیسے کریں؟ سائڈ کے اندر لکھا ہوا آ گیا، سارے آپشنز آ گئے. ایسے ہی ہے، رکوع کا طریقہ، سجدے کا طریقہ، تصویریں بنی ہوئی آ رہی ہیں، ویڈیوز چل رہی ہیں. اب آئی نہیں سمجھے کچھ بات کو. ابے اس جدید دور کے اندر بھی پوری نماز کا طریقہ سوشل میڈیا پہ ویڈیوز بنی ہوئی ہیں، پھر بھی پوچھ رہے ہوتے ہیں نماز پڑھ کے بتا دیں. ابھی پچھلے دنوں ہم نے نماز پہ پوری ویڈیوز بنائی، نیت سے لے کے الٹے ہاتھ پہ سلام پھیرنے کا طریقہ احادیث کی روح سے ایک ایک کتاب اٹھا کے سب سمجھا دیا. اینڈ میں پتہ ہے کیا کمنٹس آ رہے تھے ویڈیوز کے لیے؟ ایک دفعہ پڑھ کے بھی دکھا دیں. نہیں سمجھے کچھ بات کو بھائی. یہ ہے انسان کی فطرت، انسان کی استعداد اور استطاعت ایک برابر نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ اللہ نے قرآن میں کہا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. ہم نے کسی جان پہ اس کی برداشت سے زیادہ بوجھ، یعنی ہر کسی کا اپنا اپنا لیول ہے برداشت کا، سمجھنے کا، سیکھنے کا، پڑھنے کا، ہر کسی کا اپنا اپنا لیول ہے. بھائی یعلمہم الکتاب، انہیں ہم پڑھ نہیں سکتے، ہمیں کوئی استاد چاہیے، ایسا نا. یعلمہم الکتاب، پہلے ہی اللہ نے رسول کو کتاب سکھانے والا بنا کر بھیجا. وہ کتاب پڑھاتا نہیں ہے، پڑھانا تو وہ پیچھے ہو گیا. یتلو علیہم آیاتہ، اس نے کتاب پڑھنا سکھایا. نہیں سمجھے؟ الحمدللہ رب العالمین پڑھنا ہے، الرحمن الرحیم پڑھنا ہے. ورنہ پڑھ تو ایسے بھی سکتے تھے، الحمدللہ رب العالمین رحمان الرحیم، پڑھ تو ایسے بھی سکتے تھے. پڑھ تو ایسے بھی سکتے تھے نعبدوک و نستعینوک، پڑھ تو ایسے بھی سکتے تھے. مزے کی بات یہ ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین و نعبدوک و نستعینوک کا معنی سیم ہے، برابر ہے. صرف ایک چیز ہے اور وہ ہے مبالغہ. ایک چیز ہے کہ جملے کا وزن، تیری ہی عبادت کرتے ہیں. یہ تیری ہی کا جو اضافہ ہے نا، یہ ایاکا میں ہے. نعبدو کا آپ کی عبادت کرتے ہیں، وہ نستعینوں کا آپ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں. ہو گئے نا، دیکھو وہی معنی ایاک نعبد و ایاک نستعین والے. لیکن ایاکا مطلب آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں، آپ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں. گھوڑے گدھوں کے آگے نہیں جھکتے، علموں کے آگے نہیں جھکتے. نہیں سمجھ میں آ رہی کچھ بات؟ اب دیکھو غور طلب نقطہ ہے کہ اللہ رب العزت نے رسول کو بھیجا، یعلمہم الکتاب، وہ کتاب کو سکھائے گا. تو جو سمجھنا ذرا بات کو،
کلاس کے اندر ٹیچر آیا بایولوجی کو سکھانے والا، بایولوجی اس نے سکھائی، جو وہ سکھا رہا ہوتا ہے. ہمارے ہاتھ میں تو کتاب ہوتی ہے نا بایولوجی کی، ہمارے ہاتھ میں تو کتاب ہوتی ہے نا الجبرا کی، ہمارے ہاتھ میں تو کتاب ہوتی ہے نا فزکس کی، ہمارے ہاتھ میں تو کتاب ہوتی ہے نا کیمسٹری کی، اس میں ویلیوز و تھیوریز لکھی ہوئی ہوتی ہیں، ایسے ہی ایکسپلینیشنز ہوتی ہیں اچھا چلو سب میں ہوتی ہوں گی، میتھمیٹکس میں ہوتی ہیں. اب ٹیچر آتا ہے، ٹیچر ہمیں بورڈ پہ پڑھاتا ہے یا زبانی پڑھاتا سکھاتا ہے، کہتا ہے کتاب کھولو اور ایسے ایسے لکھو، یہ یوں لکھو، یہ ویلیو ایسے لکھو، یہ چیز ایسے لکھو، یہ پلس کرو، یہ مائنس کرو، یہ ملٹیپلائی کرو، یہ ڈیوائڈ کرو، ایسے ہی ہے. وہ سارا کتاب میں ہوتا نہیں. لیکن کتاب کی تشریح ہے یا نہیں؟ نہیں، میں نہیں مانتا، آپ جائیں، میں کتاب کو اپنے عقل سے سمجھ لوں گا، یا آپ سے نہیں سمجھوں گا میتھمیٹکس کو. ابے یہ جو جتنے اساتذہ اسکول میں پڑھانے آتے ہیں انہیں میتھمیٹکس آتی ہی نہیں ہے، انہیں الجبرا آتی ہی نہیں ہے. وہ بڑے پیر صاحب ہیں نا انہیں آتی ہے، وہ بڑے مفکر ہیں نا انہیں آتی ہے. آج تک کبھی کسی سے یہ والا لطیفہ سنا ہے؟ لیکن دین کے معاملے میں ابے جو گاندھی صاحب نے سمجھا نا قرآن کو، یہ مولویوں نے نہیں سمجھا. اور جب وہ دنیا میں نہیں تھے تو کسی نے سمجھا تھا؟ لوگ ان دنوں کے اندر مسلمان مر رہے تھے یا کافر مر رہے تھے؟ ابے قرآن پہ عمل کرتے ہوئے مر رہے تھے یا گمراہ مر رہے تھے؟ کچھ بات آ رہی ہے سمجھ میں یا نہیں آ رہی؟ یہ سب سے بڑا فساد. جب بھی ہم کسی کے اندھی بہری لنگڑی لولی تقلید کرتے ہیں اس وقت یہ بھول جاتے ہیں کہ اس کے پیدا ہونے سے پہلے لوگ دنیا میں مسلمان مر رہے تھے، گمراہ مر رہے تھے، اور نہیں سمجھے کچھ بات کو. بہرحال اب جناب علی فرمایا یعلمہم الکتاب، رسول کتاب کی تعلیم دیتے ہیں. رسول نے جو کتاب کی تعلیم دی ہوگی وہ کتاب پر اضافی ہوگی یا کتاب میں ہوگی؟ اب بتاؤ یار، عقل دیکھو، بات عقل کی چل رہی ہے شروع سے، عقل کی بات چل رہی ہے نا شروع سے، تو عقل ہی چلے گی اب اینڈ تک. جتنے بھی درس ہوتے ہیں 50 60 100 جتنے بھی درس ہوتے ہیں عقل بس. وہ تو کتاب تو صرف ایک نص کے لیے پڑھیں گے، ایک نص بیان کرنے کے لیے، لیکن اصل تو عقل ہے سب میں، ہر جگہ. اب میں عرض یہ کر رہا ہوں آپ سے کہ یعلمہم الکتاب کے اندر جب رسول کتاب کو سکھائے گا تو کتاب ہو گئی یہ، لیکن جو سکھائے گا وہ اس پہ اضافہ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اضافہ ہوگا نا. جب وہ اس پہ اضافہ ہے اور اس میں نہیں آیا تو وہ الگ سے ہوگا نا. تو وہ لکھا گیا ہوگا یا نہیں؟ وہ محفوظ ہونا چاہیے یا نہیں؟ اس کو ہم تک پہنچنا چاہیے یا نہیں؟ جو اگر وہ لکھا نہیں گیا ہو، وہ محفوظ نہ ہوا ہو، وہ ہم تک نہ پہنچا ہو، تو نتیجہ یہ نکلے گا اس کتاب کے اوپر آج والے مسلمان جبکہ کوئی رسول بھی نہیں آنا کیسے عمل کریں گے؟ تو اتھارٹی کون ہے اس کتاب پہ؟ اتھارٹی وہ ہیں جنہوں نے یہ کتاب سکھائی ہے، اور وہ ایک شخص واحد ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یعلمہم الکتاب والحکمہ، اور انہوں نے حکمت سکھائی. مزے کی بات ہے کہ حمدی صاحب نے میزان کتاب کے اندر حکمت کے نام سے نا ایک پورا باب قائم کیا، اور اس میں انہوں نے پوری اوپر لے کے نیچے کا زور لگایا اس بات کے اوپر کہ حکمت سے مراد امت کا تواتر ہے. جو رسول نے اخلاقیات و معاشیات و معاشرت اور دیگر تمام چیزیں جو سکھائی ہیں اور وہ امت کے تواتر سے ہم تک پہنچی ہیں. جیسے کہ وہ کہتے ہیں کہ دیکھو ختنہ ہے، وہ تو شریعت ابراہیمی کے مطابق مشرکین عرب بھی کرتے تھے. قربانی ہے، وہ تو مشرکین عرب بھی کرتے تھے. نماز تو بعض ان کے لوگ بھی پڑھتے تھے. تو لہذا یہ تو امت کے تواتر سے ہم تک پہنچا ہے. لطف کی بات یہ ہے کہ دیکھیں جو مشرکین تھے وہ ننگے ہو کے طواف بھی کرتے تھے، اور بھائی حرمت والے مہینوں کو بھی بدلتے تھے. انہوں نے اپنی مرضی سے نماز روزے میں اپنے اوقات نکالے. تو آپ اس سے اندازہ کریں نا، یہ تو چلو دینی معاملات ہیں نا، مطلب خانگی امور کے اندر دیکھ لیں، انہوں نے طلاق کے اندر اپنے معاملات چلائے ہوئے. طلاق ان کے حساب سے چل رہی تھی. وہ 1000 طلاقیں دے کر بھی رجوع کرنے کے قائل تھے. نہیں سمجھے کچھ بات؟ عرض کرنے کا مطلب یہاں پر یہ ہے کہ آپ دیکھیں یعلمہم الکتاب والحکمہ، تو حکمہ جو اللہ کے رسول نے جو حکمت سکھائی وہ کیا چیز ہے سمجھے گا. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک منکر حدیث سے مناظرہ ہوا. اس مناظرے میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، یہ میرے ہاتھ میں کتاب الام ہے، اس کی جلد نمبر 10 کا صفحہ نمبر 436 ہے. وہ کہتے ہیں اس سے گفتگو کے دوران، والحکمت ہی ما جاءت بہ الرسالۃ عن اللہ، حکمت وہ ہے کہ جو اللہ کی طرف سے جو رسالت آئی اس رسالت کے ساتھ آئی ہے. اور وہ کیا ہے؟ مما بینت
سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جس کو واضح کرتی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت. جس کو واضح کون کرتی ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت. وقد قال اللہ عز وجل لازواجہ، اور دیکھو کہ اللہ رب العزت نے نبی کی بیویوں کو کیا کہا ہے، وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آیَاتِ اللَّهِ وَالْحِکْمَةِ، سورہ احزاب آیت نمبر 34. حکمت، اگر یعنی کہ کوئی الگ سے کوئی چیز تھی کہ جو مطلب عربوں کے کوئی ابراہیمی شریعت والے رواجوں کے مطابق چل رہی آ رہی تھی، پھر اللہ کے رسول نے اللہ کی طرف سے وحی پا کے ان میں سے بعض کی اصلاحات کی، بعض کو جاری رہنے دیا، اگر یہ صرف اس چیز کا نام تھا تو پھر یہ کیا ہے کہ جو امام شافعی کہہ رہے ہیں کہ دیکھو اللہ نے نبی کی بیویوں سے کہا وَاذْكُرْنَا مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آیَاتِ اللَّهِ وَالْحِکْمَةِ، اور تلاوت کرتی رہو اپنے گھروں کے اندر اللہ کی آیات کی اور حکمت کی، اللہ کی آیات کی اور حکمت کی. اس کا مطلب حکمت کی تلاوت کا بھی اللہ رب العزت نے حکم دیا ہے. تو اگر حکمت کی تلاوت کا اللہ رب العزت نے حکم دیا ہے، یہ اور دیکھو ذرا الگ بھی اس کو کس سے کیا، من آیات اللہ والحکمہ، آیات اللہ کو الگ کیا اور حکمت کو الگ کیا. حکمت کی تلاوت کا الگ کہا، آیات اللہ کی تلاوت کا الگ کہا، اور حکمت کی تلاوت کا. تو اس کا مطلب ہے یہ کوئی ایسی چیز ہے جس کو قرآن کی طرح پڑھا جائے گا، قرآن کی طرح سیکھا جائے گا، قرآن کی طرح اس کے اوپر عمل کیا جائے گا، لیکن ہے یہ قرآن کے علاوہ، ہے یہ قرآن کے. کچھ بات آ رہی ہے سمجھ میں یا نہیں؟ اور اسی طرح دیکھیں امام ابو جعفر محمد بن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ، یہ ان کی تفسیر طبری ہے، اس کی جلد نمبر 1 کا صفحہ نمبر 608 کے اوپر وہ کہتے ہیں وَالصَّوَابُ مِنَ الْقَوْلِ إِنَّنَا فِي الْحِکْمَةِ أَنَّهَا الْعِلْمُ بِأَحْکَامِ اللَّهِ الَّتِي لَا يُدْرِكُ عِلْمُهَا إِلَّا بِبَيَانِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَالْمَعْرِفَةُ بِهَا. وہ کہتے ہیں ہمارے نزدیک حکمت کی تفسیر و تشریح کے اندر سب سے ثابت شدہ اگر کوئی قول ہے تو وہ یہ ہے کہ یہ اس بات کا علم ہے کہ اللہ کے احکام میں سے ہر وہ چیز جس کا بیان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے طریقے سے فرمایا ہے اور اس کی معرفت دلائی ہے. مثلاً اقیم الصلاۃ اللہ نے تو کہہ دیا، لیکن رسول نے ہمیں معرفت دلائی صلاۃ کس طرح ہے، آتوا الزکات زکات ادا کرو، لیکن رسول نے ہمیں سمجھایا کہ وہ زکات کس طریقے سے ہے، اتم الحج والعمرۃ للہ، حج اور عمرے کے مناسک پورے کرو، رسول نے بتایا کہ وہ مناسک کس طریقے سے پورے کرنے ہیں. اسی طرح یہ دیکھیے امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ تفسیر الجامع لاحکام القرآن ہے، اس کی یہ جلد نمبر 7 کا صفحہ نمبر 565 کے اوپر کہتے ہیں کہ علماء تفسیر وہ فرماتے ہیں کہ آیات اللہ سے مراد قرآن حکیم ہے اور حکمت سے مراد سنت، حکمت سے مراد سنت ہے. اسی طریقے سے یہ دیکھیے گا حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ، یہ ان کی تفسیر کی یا حافظ ابن کثیر کی تفسیر کی جلد نمبر 1 کا صفحہ نمبر 193 ہے، وہ فرماتے ہیں کہ آیات اللہ سے مراد تو قرآن حکیم ہے اور حکمت سے مراد سنت و حدیث ہے، حکمت سے مراد سنت و حدیث ہے. اور آگے کہتے ہیں امام حسن، قتادہ، مقاتل، ابن حیان، ابو مالک الاشعری رحمہم اللہ علیہم اجمعین وغیرہ کا یہی فرمان، یعنی کہ علماء تابعین میں علماء تفاسیر جتنے بھی تھے وہ سب حضرات بھی یہی کہتے ہیں کہ حکمت سے مراد کیا ہے، حکمت سے مراد سنت. اچھا پھر ذرا سمجھے گا، یہ تفسیر القرآن ہے میرے ہاتھ میں. جدید دور میں فتنہ انکار حدیث کے لیے جس نے سب سے زیادہ محنت کی، ہمارے شیخ عبد الرحمن کیلانی رحمۃ اللہ علیہ، وہ اپنے اس حاشیے کے اس تفسیر کے صفحہ نمبر 433 کے اوپر وہ کہتے ہیں کہ وہی یعنی قرآن حکیم اور حدیث کی باتیں جو کہ ازواج مطہرات کے گھروں میں ہی نازل ہوتی تھیں. کیا کہہ رہے ہیں؟ وہی جو دو چیز کا مجموعہ ہے، قرآن اور حدیث، جو کہ نازل ہوتی تھی اللہ کے رسول کے ازواج کے گھروں میں، دونوں وہی ہیں. عرض کرنے کا مطلب ہے کہ علماء تفاسیر نے یہی بات ارشاد فرمائی ہے. دیکھو نا، ایک بات سمجھنا، ہمیں اجماع سے احکامات لینے، لیکن کیا ہمیں اجماع سے علم نہیں لینا؟ نہیں سمجھے بات بھائی. دیکھیں امت کے تمام مفسرین کا اس بات پہ اجماع ہے کہ حکمت سے مراد کیا چیز ہے، حکمت سے مراد تو سنت ہے.
اب جب حکمت سے مراد سنت ہے تو یہ بات انتہائی غور طلب ہے کہ آپ نے یہ نماز روزے حج زکوٰۃ کے لیے یہ بہانہ تراش لیا ہے کہ جی ہم نے یہ امت کے اجماع سے لینا ہے، تو جو امت کے اجماع سے علم آیا ہے، جو اصطلاحات، جو احکامات آئے ہیں وہ نہیں لینے، اس پہ اپنی عقل کے گھوڑے دوڑانے، وہ بھی لنگڑے، نہیں سمجھے؟ خیر، پھر دیکھیں جیسے کہ ہم اس نقطے کو سمجھ رہے ہیں کہ بھائی رسول کون؟ ایک اتھارٹی. کس چیز کی اتھارٹی؟ سب سے پہلے اللہ کی کتاب کو سکھانے والے. اچھا، وہ اگر اتھارٹی ہیں تو ظاہر ہے کہ وہ قابل اطاعت و اتباع ہے نا، ان کے علاوہ تو کوئی بھی یعنی ان کے علاوہ تو کسی اور کی طرف دیکھا ہی نہیں جائے گا اس حوالے سے. اور یہی بنیادی نقطہ ہے کہ جس کو نہ سمجھنے کے نتیجے میں وہ کبھی یعنی کہ وہ فقہی مسالک بن جاتے ہیں، کبھی وہ بدعی مذاہب بن جاتے ہیں، کبھی وہ یہ جیسے میں نے عرض کیا جدید مفکرین بن جاتے ہیں کہ ان سے ہم دین بڑے شوق اور ذوق کے ساتھ لے رہے ہیں، رسول سے نہیں لے رہے. نتیجہ یہ نکل رہا ہے بھانت بھانت کی بولیاں بول رہے ہیں اور خود سمجھ نہیں پا رہے ہیں کہ یہ ہم کر کیا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء کی آیت نمبر 65 کے اندر فرمایا، یعنی پوری آیت کا ایک ایک لفظ بڑا غور طلب ہے. فرمایا وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ. اور سنیں ذرا بات کو، بہت غور طلب بات ہے. کیا کہا گیا بھائی؟ میں نے جو درس کیا کہ وہ ایک زمانہ پہلے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ رسول ایک میسنجر ہے، رسول، اور ہم کیا سمجھ رہے ہیں؟ نہیں، اتھارٹی ہیں. اور وہ تین تو باتیں ہیں جن کو ہم سمجھیں گے انشاءاللہ. تین چیزوں میں تو پکے اتھارٹی بنیں گے، ورنہ آپ سے پورا اسلام چلا جائے گا. سنیں ذرا بات. فرمایا وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ. اور ہم نے جو بھی رسول دنیا میں بھیجے ہیں کوئی بھی اس حیثیت کے بغیر نہیں آیا کہ ہمارے حکم سے اس کی فرما برداری کرنی ہے. اور نہیں سمجھے؟ یہ ہم قرآن پڑھ رہے ہیں، یہ ہم کو حدیثیں نہیں پڑھ رہے، علماء کے فتاوی جات نہیں پڑھ رہے. یہ سمجھیں میں کیا بتانا چاہ رہا ہوں. اللہ تعالیٰ نے رسولوں کی حیثیت کو متعین کرتے ہوئے فرمایا ہر رسول جو ہم نے بھیجا ہے کس حیثیت سے بھیجا ہے؟ کہ وہ محض میسنجر ہے، کتاب دے کے چلا جائے گا، باقی کتاب کو تم نے اپنے عقل، اپنے رواجوں، سماجوں کے مطابق سمجھنا نہیں. الا لیطاع باذن اللہ. رسول کہنے کا مقصد ہی یہ ہے اس کی پیروی کرو، اللہ کے حکم سے کرو. اللہ کے حکم سے. کہ تمہیں مذاق لگ رہا ہے، تمہیں یہ مولویوں کی گھڑی ہوئی باتیں لگ رہی ہیں، تمہیں کو افواہیں لگ رہی ہیں کہ جی وہ ہم اب بھائی مسئلہ یہ ہے، ہم اب ایسے دور سے گزرے ہیں. دیکھو نا دنیا کہاں جا رہی ہے، یورپ کدھر کھڑا ہوا ہے یار، ہم وہی قدامت پسندی کے اندر لگے ہوئے. ارے تو بات کی بات ہے کہ تم قدامت پسندی میں ہو یا وہ یعنی کہ جنگلی ہوتے جا رہے ہیں، وہ اپنی جگہ ایک بات ہے. لیکن بنیادی نقطہ یہ ہے کہ اگر آپ مسلمان ہیں تو آپ کو یورپ کی پیروی نہیں سمجھائی گئی ہے، رسولوں کی پیروی سمجھائی گئی ہے. اور یہ پتہ ہے لطف کی بات یہ ہے، آپ یہ بتا دو آپ آخری رسالت کے ختم ہونے کے قائل ہو یا نہیں؟ جواب آئے گا ہے. جواب آئے گا ہے. اگر آپ رسالت کے ختم ہونے کا قائل ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری رسول اور نبی مانتے ہو، ان کے بعد کسی بڑے کو، چھوٹے کو، بوڑھے کو، عورت کو، بچے کو، مرد کو، اگلے کو، پچھلے کو، کسی کو بھی بحیثیت رسول اگر آپ تسلیم نہیں کرتے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اب آپ رسول سے ہی کتاب لوگ ہیں اور رسول کے بتائے ہوئے طریقے پہ عمل کرو گے، کیونکہ اب اور تو کوئی آپ کو ہدایت سمجھانا لا نہیں سکتا. نہیں آئیں گے. اچھا کہاں سے آئیں گے؟ پنجاب سے. نہیں سمجھے کچھ بات کو؟ اور کسی کا کوفہ سے اٹھ کے آ رہا ہے، کسی کا پنجاب سے اٹھ کے آ رہا ہے، کسی کا کابل سے اٹھ کے آ رہا ہے، اور کسی کا بریلی شریف سے آ رہا ہے. اب بھائی میرے سمجھے ہی نہیں ہم بات کو. سب نے اپنے اپنے جگہوں کو شریف کر لیا ہے، واحد ہم ہیں پتہ نہیں جیل میں رہتے ہیں. نہیں کچھ سمجھے؟ سب شریف ہو چکے ہیں، ہمارے علاقہ بدنام رہ گیا بس. تو عرض کرنے کا مطلب ہے وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ. اور آگے اللہ رب العزت نے فرمایا بلو انہم اذ ظلموا انفسہم جاؤک فاستغفروا اللہ واستغفر لهم الرسول لوجدوا اللہ توابا رحیما. رسول کی یعنی کہ اللہ رب العزت نے پہلی حیثیت متعین کی کہ واجب الاطاعت و اتباع، دوسری حیثیت متعین کر رہا ہے کہ
جس میں رسول سے ایک عقیدت جڑی رہے گی، ایک عقیدت، ایک محبت جڑی رہے گی. وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، اور اگر یہ اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھتے ہیں، وہ مدینے کے منافقین، ان کی طرف اشارہ ہے کہ اگر یہ اپنی جانوں پہ ظلم کر دیتے ہیں، جاؤکا، انہیں چاہیے تیرے پاس آئیں، فاستغفر اللہ، اللہ سے استغفار کریں، واستغفر لهم الرسول، اور رسول ان کے لیے استغفار کرے، لوجد اللہ توابا رحیما، تو اللہ کو توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا پائیں گے. لو جی، رسول کی دوسری حیثیت بھی متعین ہو رہی ہے. اور وہ حیثیت کیا ہو رہی ہے کہ اگر دعا کرے امت کے لیے تو ہم نے اسے محض میسنجر بنا دیا. پھر اب اللہ آگے کہتا ہے فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم. اب دیکھیں، سمجھے ذرا بات. آپس کے جو مشاجرات ہیں، اب سنیں یار، توجہ سنیں، آپس کے جو اختلافات ہیں، آپس کے جو جھگڑے ہیں، وہ تو کسی بھی صورت میں ہو سکتے ہیں. مثال ہے، وہ تو ذاتی تنازعات بھی ہو سکتے ہیں. نہیں سمجھے؟ مثال دیتا ہوں آپ کا ایک چھوٹی سی. ابو بکر عمر رضی اللہ تعالی عنہما کا ایک شخص کو قرض دینے کے مسئلے میں اختلاف ہو گیا. ارے باقاعدہ کہاں اختلاف ہو، کس جگہ رہا ہے، بحث کہاں ہو رہی ہے دونوں کی؟ مسجد نبوی میں. سورہ حجرات کے اندر یہ جو آیت ہے نا، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، ہے، اس کی تفسیر پڑھیں، آپ کو ہر مفسر نے واقعہ درج کیا. ابھی دونوں حضرات کے درمیان میں اختلاف ہو رہا ہے، دونوں حضرات جو ہے وہ بحث کر رہے ہیں، یہاں تک کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز بلند ہو گئی، اور جبکہ بیچ میں اللہ کے رسول خاموش کرانے کی کوشش کر رہے ہیں، دونوں کو چپ کرانے کی کوشش کر رہے ہیں، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز بلند ہو گئی، اور اتنی بلند ہو گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز ہی دونوں کی آوازوں میں سنائی نہیں دے رہی. اب یہ قرض کی لین دین کا معاملہ، یہ کوئی حج روزہ نماز زکات ہے کیا؟ یہ کوئی توحید رسالت یا آخرت ہے کیا؟ یہ کوئی جہاد و خلافت ہے کیا؟ ابے یہ تو دنیاوی مسئلہ ہے نا، کہ آپس کی معاملات ہیں نا ان کے. لیکن اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان کے دعوے دارو، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اپنی آواز کو نبی کی آوازوں سے بلند مت کرو، یہاں تک کہ تمہیں گمان بھی نہ ہو اور ہم تمہارے سارے اعمال برباد کر دیں. اس کے بعد کیفیت کیا تھی؟ صحیح بخاری کتاب المساجد میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی روایت لے کے آئے ہیں کہ ایک دور سے کوئی مسافر وہ آیا مسجد میں، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دورہ خلافت کا واقعہ ہے. وہ آیا مسجد میں، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد کوئی بیٹھ کے یہ سب بات کر رہا تھا، آواز اس کی بلند ہو رہی تھی. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ رہے تھے تو اس کو اشارہ کی طرح، وہ آیا، کہاں سے آیا تھا؟ اس نے بتایا فلاں فلاں مکان. کہ تم مدینے کا ہوتا نا، مجھے جو کوڑوں سے مارتا. تو اللہ کے رسول کی مسجد میں آواز بلند کر رہا ہے. آئی کچھ سمجھ میں بات؟ ابے مسجد کا، اللہ کے رسول کی مسجد کا اتنا احترام ہے تو اللہ کے رسول کا کتنا احترام ہوگا؟ اللہ کے رسول کی مسجد کا مقام یہ ہے تو اللہ کے رسول کا مقام کیا ہوگا؟ کچھ بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ نہیں. یہ ہمیں بات کو سمجھنا ہے. وہ اتھارٹی ہے، محض میسنجر نہیں ہے. اللہ کی کتاب پر ہدایت صرف ان کی ہدایت ہے، باقی اللہ کی کتاب میں انتہائی معذرت کے ساتھ یہ کوئی مبالغہ نہیں ہے. میں انشاءاللہ وقت آئے گا نا، میں آپ کو پڑھ کے بتاؤں گا. امام یحییٰ بن ابی کثیر الطائی وہ فرمایا کرتے تھے، السنت کاظ الی کتاب اللہ، سنت اللہ کی کتاب پہ فیصلہ کرتی ہے کہ کیا اللہ کی کتاب. بظاہر بڑا بھاری گزرتا ہے سننے والے کو یہ جملہ. کیوں؟ ہم نے میں نے نہیں ابتدائی جملہ کیا کہا تھا کہ ایک ہے اللہ کی کتاب کا مقام آپ کی نظر میں، اور ایک ہے اللہ کی کتاب اللہ کی نظر میں. ایک ہے اللہ کی کتاب کا مقام آپ کے ہاں اور ایک ہے رسول کے ہاں. اس میں زمین اور آسمان کا فرق ہے. ہمیں جیسے ہمارے باپ دادا مانتے رہے، یہ جیسے جدید دور کا کوئی مفکر ہمیں سمجھا رہا ہے اس طریقے سے اللہ کی کتاب کو ماننا نہیں ہے، بلکہ آج سے 14 سال پہلے جو ہمارے نبی سمجھا کر گئے ہیں ہمیں اس طریقے سے ماننا ہے. یہ کوئی عقیدتی بات تھوڑی ہے. اللہ کہتا ہے فلا وربک لا یؤمنون. ہم کہتے ہیں رسول کے فیصلے کو تسلیم نہ کرنے والا مومن نہیں ہوتا. ہمیں ابھی فی الحال کسی اور کیٹیگری میں نہیں ڈال رہے ہیں، کوئمے کے لیوے تکفیری مولوی، ہم کسی بھی کیٹیگری میں فی الحال نہیں ڈال رہے اس کو. ہم یہ کہہ رہے ہیں وہ مومن نہیں ہوتا. دلیل پڑھ رہے ہیں بھی انشاءاللہ. پھر وہی دہرا دوں، یاد دلا دوں، کہیں اتنی دیر میں شیطان نے بلوا دیا ہو. حدیث کے صحیح اور ضعیف ہونے کا مسئلہ تو انشاءاللہ ہم پڑھیں گے.
کہ کوئی کہے نہیں جی رسول کے فیصلے کو ماننے نہ ماننے کی بحث نہیں ہے، بحث ہے خبر واحد سے ضعیف روایات جو ہم تک پہنچی کیا انہیں بھی تسلیم کرنا ہے، یا خبر واحد سے جو صحیح روایات پہنچی کیا انہیں بھی تسلیم کرنا ہے. وہ وقت آئے گا انشاءاللہ وہ ہم پڑھیں گے. اب بس ایک جملہ یہاں سے اپنے والے اسٹائل میں بولتے ہوئے جائیں گے، تسلیم تو باپ کو بھی کرنا پڑے گا، وہ تھوڑا مجبوری ہے ہماری. تو فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم. اب آپ دیکھیں ذرا سمجھیں، اللہ کہہ رہا ہے تیرے رب کی قسم کوئی شخص بھی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا حتی یحکموک فیما شجر بینہم، یہاں تک کہ تو فیصلہ کرے ان کے آپسی معاملات میں. ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما. اس کے بعد تیرے کیے ہوئے فیصلے کو یعنی تیرے کیے ہوئے فیصلے سے ان کے دلوں میں کسی قسم کا کوئی شک نہ ہے، اور یہ وہ دل کی گہرائیوں سے تیرے فیصلے کو تسلیم کر لیں. تو فیصلہ کرے، تیرے فیصلے کے خلاف شک نہ ہے، تیرے فیصلے کو دل سے تسلیم کر لیں. تو یہ کیا ہوا یار؟ سمجھ نہیں رہے ہم بات کو. کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک تو ان کے درمیان تیرا فیصلہ، تیرے فیصلے کے خلاف دل میں کوئی شک نہیں آنا چاہیے، تیرے فیصلے کو دل سے تسلیم کرنا چاہیے. تو یہ کیا ہوا؟ اتھارٹی ہوا یا نہیں ہوا؟ ابے بتاؤ نا یار، اس کا ایک مقام و مرتبہ اس کا بن رہا ہے نا، اور کیا ساتھ میں بتایا جا رہا ہے جو تسلیم نہ کرے وہ کون ہے؟ اب ہم کہہ رہے ہیں فلا وربک لا یؤمنون، تیرے رب کی قسم مومن نہیں ہوگا وہ آدمی. یہ کون کہہ رہا ہے؟ اب ہم کسی اور کیٹیگری میں تو ڈال ہی نہیں رہے، ہم کہہ رہے ہیں فی الحال مومن نہیں ہے. بس جو بات نہیں سمجھے. اچھا اب دیکھیں ذرا سمجھیں، ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا، یہ کیا بات تھی؟ آپ دیکھیں ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے اشارہ بھی دیا تھا، بھائی وہ کیا ہوا، وہ حدیثیں 250 سال بعد لکھی گئی ہیں، بھائی وہ تو خبر واحد سے آئی ہیں، بھائی اس میں تو ضعیف روایتیں بھی ہوتی ہیں. یہ سارے جتنے بھی مناقشات پیش کیے جا رہے ہیں یہ اللہ کے رسول کے فیصلے کے لیے دل میں شک آنے کی وجہ سے ہے نا بھائی. اور اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا، پھر تیرے فیصلے کے خلاف دل میں شک آنے دیں. اور اگر ہم نے سارے گھوڑے دوڑائیں، نہیں شروع سے ہم پڑھیں عقل کے گھوڑے لنگڑے والے، کیا عقل کے گھوڑے اگر ہم نے سارے ہی دوڑائیں تو قرآن والا بھی دوڑایا یا نہیں دوڑایا؟ یہ نہیں کہ قرآن کے معاملے میں نے عقل کے گھوڑے کو چھپایا اور عقیدت والے گھوڑے کو نکل لیا. دیکھو عقل تو عقل ہے، نہیں سمجھے کچھ بات کو، تمہاری والی ہماری والی، تمہاری والی صرف حدیث تک پہنچی ہے، ہماری والی تو قرآن تک پہنچی ہوئی ہے. ہم تو کہہ رہے ہیں کہ اگر حدیث پہ تحقیق ہوگی تو چلو بالاولا بسم اللہ آؤ قرآن پہ بھی تحقیق کرتے ہیں. یہ ہمارا وعدہ ہے، جن ذرائع سے ہم تک حدیث پہنچی ہے انہی ذرائع سے قرآن آیا. اگر وہ ذرائع مشکوک ہیں جو کہ کسی کا باپ بھی ثابت نہیں کر سکتا، لیکن اگر وہ ذرائع مشکوک ہیں تو انہی ذرائع سے قرآن آنے کے بعد مشکوک نہیں ٹھہرے گا. وہ لارے لپے ہم نہیں استعمال کریں گے کہ جن کو یہ کہہ کر چپ کرا دے گا. نہیں، وہ تو دیکھو نا امت کا کثیر طبقہ قرآن کا حافظ قاری رہا ہے، امت کا کثیر طبقہ بیان کرنے والا رہا ہے. تو وہ تو مسئلہ یہ نا، ہمیں کنویں کے مینڈک، ہماری امت کی ابتدا ہوتی ہے سن 1700 سے، کچھ تھوڑے سے اور جدید ہوتے ہیں تو سن 1900 سے. ہماری امت کی ابتدا کب سے ہے بھائی؟ ہمیں 14 سال پہلے والا تو معاملہ نہیں ہے نا ہمارا، نہیں سمجھے؟ ہمارا تو معاملہ شروع ہوتا ہے 1400 سے. کسی کا پیر کسی کا پیدا ہوا تھا 1920 میں، کسی کا پیدا ہوا تھا 1948 میں، کسی کا پیدا ہوا 76 میں، اور کسی کا پیدا ہوا 93 میں. نہیں سمجھے؟ 93 والا بھی تو ہے، پچھلے دنوں تو نمٹایا اس کو، نہیں سمجھے؟ بہرحال عرض کرنے کا مطلب یہاں پر ہے کہ آپ دیکھیں وہ 14 سال سے یہ ایک دین چلا آ رہا ہے کہ جس میں ہمارے پاس قرآن بھی آیا اور احادیث بھی. چھوڑے نا قرآن اور حدیث کو، صحابہ کے آثار، تابعین کے فتاوی جات، ابے وہ بھی ہمارے پاس سندوں سے آئے بھائی، وہ بھی محفوظ طریقوں سے آئے. کچھ بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ بہرحال اب دیکھیں اللہ رب العزت نے آگے فرمایا وَإِن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ. اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء کی آیت نمبر 80 کے اندر فرمایا مَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ. بھائی رسول اللہ کی اطاعت، بھائی اللہ کی اطاعت، بھائی نہیں سمجھے؟ بھائی اللہ کی اطاعت.
اور بھائی پہلا دن یاد ہے، پہلا درس یاد ہے نا میں نے کیا بتایا تھا؟ پھر وہی دہراؤں گا اپنی بات. بڑا حیران کر دینے والا اور بڑا پریشان کر دینے والا جملہ ہے، لیکن تحقیق کریں تو اس سے بڑی کوئی حقیقت نہیں ہے. اللہ کی اطاعت ہے ہی نہیں، ہو ہی نہیں سکتی. اور نہیں سمجھے، اللہ کی اطاعت ہے ہی نہیں، ہو ہی نہیں سکتی. اس لیے نہیں کہ اللہ نے یہ کہا ہے جس پر میں عمل کروں گا، لیکن یہ کہا کس کو ہے؟ ارے بتاؤ یار، ان کی تو ہم پیروی کر ہی نہیں رہے. اور نہیں سمجھے، انہیں تو ہم نے محض میسنجر بنا دیا کہ وہ تو میسنجر تھے، اللہ کی کتاب دے کے چلے گئے، ہماری عقلوں پر چھوڑ کے چلے گئے، ہم اپنی عقلوں کے مطابق عمل کریں گے. ایسی ہے نا. تب اللہ کی کتاب تو اللہ کا کلام ہے، کیا کہیں گے؟ نہیں ہے نا، وہ تو اللہ کی طرف سے. اچھا اس کی اطاعت ہے، ہاں کیسے؟ اسی لیے قاعدہ کیا ہے؟ من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ. جس نے رسول کی اطاعت کی گویا اس نے اللہ کی اطاعت کی. یہ سمجھ، یہ انتہائی عقل کے مطابق اور سمجھداری والی بات ہے. جو آدمی یہ کہہ رہا ہو میں قرآن کو مانتا ہوں حدیث کو نہیں مانتا ہوں، جھوٹ بول رہا ہے. وہ قرآن کو بھی نہیں مانتا، ڈرامے بازی کر رہا ہے. نہیں دیکھو وہ کتنی آیتیں پڑھ کے سنا رہا ہے. ابے وہ تو پادری برکت اللہ بھی پڑھتا ہے. بھائی کون ہے جو ہم سے بات کرے اور قرآن نہ پڑھے؟ ایک بات نہیں، فلموں میں فلم سٹار پڑھ دیتا ہے نہیں، وہ تو بات ہے نا بھائی آپ کی کتاب کے لیے، یعنی آپ سے بات کرنے کے لیے آپ کی کتاب وہ پڑھیں گے نا. لیکن مسئلہ یہ ہے قرآن پڑھنا ایک علیحدہ چیز ہے، لیکن قرآن کو سمجھایا اللہ کے رسول نے. ارے حتیٰ کہ مزے کی بات دیکھیں آپ، غور طلب نکتہ ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی زبان عربی، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین بقول غامدی صاحب شریعت ابراہیمی کے پیروکار ہے نا، نہیں سمجھے. مگر کیا ایسی بات ہے رسول کے آ جانے کے بعد اب وہ ابراہیم علیہ السلام کا نام لیتے نظر نہیں آتے. ہمیں کہاں نظر آتا ہے کسی ایک صحابی؟ آپ نے اتنے سارے علماء کو سنا ہے، اتنی کتابوں کا مطالعہ کیا ہے، ایک زمانہ آپ کی عمریں، آپ میں تو بہت سارے بھائی بڑی عمروں کے بھی ہیں، کچھ درمیانی عمروں کے بھی ہیں، کچھ چھوٹی عمروں کے، لیکن جو درمیانی عمروں کے اور بڑی عمروں کے جو بھائی ہیں وہ اس بات کو سمجھیں ذرا کہ کبھی آج تک ہم نے سنا ہو کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے دین کی کسی بات پہ عمل کرتے ہوئے کہا ہو کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آ جانے کے بعد یہ کہا ہو کہ یہ اس چیز پہ عمل ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کرتے تھے، یا اسماعیل علیہ السلام نے بتایا، یا موسیٰ علیہ السلام بتاتے تھے، یا عیسیٰ علیہ السلام بتاتے تھے. ابھی کسی کے ذہن میں خیال آنے لگے او ہو بھول گئے 9 اور 10 کا روزہ. نہیں، کسی کے ذہن میں ایک دم خیال آئے 9 اور 10 محرم کا روزہ ہے، وہ جو صحیح بخاری والی روایت ہے. اب بھائی سنو، وہاں بھی ایک چیز بھول جاتے ہیں ہم کہ الفاظ یہ ہیں یہودی روزہ رکھتے تھے موسیٰ علیہ السلام کا نام لے کے. تو اللہ کے رسول نے پوچھا تم کیوں روزہ رکھتے ہو؟ کہ موسیٰ علیہ السلام کیوں؟ کہ ان کو اس دن فرعون اس کی فوج غرق ہوئے تھے نیل میں، انہیں فرعون کے مظالم سے نجات ملی تھی، ہم شکرانے کے طور پر روزہ رکھتے ہیں. تو دیکھو صحابہ تو نہیں رکھ رہے تھے، مدینے والے جو پہلے یہودی تھے اب تو نہیں رکھ رہے تھے. یہی میرے بتانے کا مطلب ہے، وہ اطاعت رسول کا حقیقی مطلب سمجھ گئے تھے. من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ کا مطلب وہ سمجھ گئے تھے کہ جب تک رسول روزہ رکھنے کا نہیں کہیں گے نہیں رکھیں گے، چاہے بھلے موسیٰ علیہ السلام رکھتے آ رہے ہوں. خطرہ نہیں کریں گے جب تک اللہ کے رسول نے بتائیں گے، چاہے ابراہیم علیہ السلام نے بتائی ہو. دین کی کسی بھی بات پہ ہم عمل نہیں کریں گے جب تک اللہ کے رسول اس کی تصدیق نہیں کرتے. وہیں بیٹھ جائیں بھائی جان، وہیں بیٹھ جائیں. جب تک اللہ کے رسول اس کی تصدیق نہیں کریں گے اس وقت تک ہم عمل نہیں کریں گے. سنیں ذرا بات، من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ. جس نے میرے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. اور آپ دیکھیں غور طلب نکتہ ہے، اللہ رب العزت نے سورہ نساء کی آیت نمبر 115 کے اندر فرمایا، یہ بڑی غور طلب بات ہے، سمجھے گا ایک ایک نقطہ. فرمایا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. سنیں ہمارے دین کے سارے ماخذ، سارے دلائل، سارے ریفرنسز اس ایک آیت کے اندر. اللہ کہتا ہے وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ. اب بھائی سنو ذرا بات، ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ. اللہ نے کس کو ہدن، کس کو ہدایت قرار دیا؟
اللہ نے کس کو ہدایت قرار دیا؟ قرآن کو۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ کتاب قرآن ہدایت ہے متقین کے لیے، ہو گیا۔ اب اللہ دیکھو اس آیت سورہ نساء آیت نمبر 115 کے اندر کیا فرما رہے ہیں؟ من یشاقق الرسول من بعد ما تبین لہ الہدی، رسول کے یعنی کہ جو کوئی رسول کی مخالفت کرے بعد کتاب ہدایت کے واضح ہو جانے کے، بعد ہدایت کے واضح ہو جانے کے، اللہ تعالیٰ نے ہدایت کو پہلے رکھا یا رسول کو پہلے؟ اب بتاؤ یار، سناٹے میں پڑھیں۔ میں یشاقق کے رسول میں اللہ نے قرآن کی مخالفت پر وعید سنائی ہے یا رسول کی؟ وَمَن یشاقق الہدیٰ قرار دیا کہا ہے یا وَمَن یشاقق الرسول کہا ہے؟ سنو، یہ صرف ہم قرآن پڑھ رہے ہیں ابھی۔ وَمَن یشاقق الرسول من بعد ما تبین لہ الہدیٰ، جس نے رسول کی مخالفت کی بعد ہدایت کے واضح ہو جانے کے، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور اس نے مومنین کے رستے کے علاوہ کسی اور رستے کی پیروی کی، تب مومنین کا رستہ کس پر آ گیا ہے؟ مومنین کس رستے پر آ گئے ہیں؟ جو اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ جس نے مومنین کے رستے سے ہٹ کر کسی اور رستے پر چلنے کی کوشش کی، تین باتیں: رسول کا آ جانا، ہدایت کا واضح ہو جانا، اور مومنین کے رستے سے کوئی اگر ہٹ جائے تو فرمایا نولہ ما تولا، وہ جدھر پھر رہا ہے پھر ہم اس کو وہیں دھکیل دیں گے، ونصلہ جہنم، اس کا ٹھکانہ جہنم بنا دیں گے، وساءت مصیرا، جو کہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ تین باتیں۔ پہلا، رسول کی مخالفت۔ اگر ایک آدمی قرآن کو مان رہا ہے اور حدیث کو نہیں مان رہا اور شیخی یہ بھگار رہا ہے، رسول اللہ کی کتاب تو لے کر آئے تھے، تو جب میں قرآن کو مان رہا ہوں تو میں قرآن اور رسول دونوں کو تو مان رہا ہوں، اس شیخی میں کبھی بھی نہیں آنا چاہیے، کیونکہ مسئلہ یہ ہے رسول پہ قرآن بتدریج نازل ہوا، ایک ساتھ کتابی صورت میں رسول کو قرآن ملا نہیں۔ اور سمجھے ذرا بات کو، جب اللہ یہ کہہ رہا ہوتا ہے وَمَن یشاقق الرسول، اور جب آیت بھی سورہ نساء ہو جو کہ مدینے میں نازل ہوئی، ابتدائی سالوں میں نازل ہوئی، تو ابھی تو دین آگے نازل ہوگا، 11 ہجری میں مکمل ہوگا، ابھی تو پورا دین بھی نہیں آیا، ابھی تو پوری کتاب نازل بھی نہیں ہوئی، لیکن اللہ کہہ رہا ہے وَمَن یشاقق الرسول، جس نے رسول کی مخالفت کی، اس کا مطلب رسول اتھارٹی ہے، کتاب نہیں ہے، کتاب نہیں ہے، اس نقطے کو سمجھ لیں۔ میں اگر ایک کتاب کے اوپر قرآن لکھ کر آپ کو کہوں یہ قرآن ہے تسلیم کر لو، جھٹلانے کے لیے آپ کے پاس وجہ کیا ہے؟ بتائیے۔ عقیدت سے باہر آئیے، علمی بات۔ جب ایک آدمی حدیث کا انکار کر رہا ہے تو ہم نے تو کہا نا ہمارا گھوڑا تو اس سے آگے دوڑتا ہے۔ ابھی سنو ذرا بات کو، میں نے ایک خالی کتاب کے اوپر قرآن لکھا اور آپ کے سامنے رکھ دیا اور آپ کو کہا اس کو تسلیم کر لو اور یہ قرآن ہے، آپ انکار کر دو گے تو کس وجہ سے کرو گے؟ بتاؤ۔ آپ کہو گے اس وجہ سے کہ جو وہ قرآن ہے، وہ کیسے، وہ تمہیں کس نے بتایا وہ قرآن ہے؟ تم پر جبرائیل وحی لے کے آیا تھا، تمہیں کس نے بتایا وہ قرآن ہے؟ یہی تو بات ہے کہ رسول نے ہمیں بتایا ہے کیا اللہ کا کلام ہے، کیا میرا کلام ہے، کیا لوگوں کا کلام ہے۔ اور نہیں سمجھے کچھ بات کو؟ کیا توریت ہے، کیا انجیل ہے، کیا زبور ہے، کیا پچھلے صحف ہیں، یہ کس نے بتایا؟ اب غور طلب نقطہ ہے کہ اگر ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کتاب کے لیے اتھارٹی تسلیم نہ کرے اور یہ کہے کہ نہیں جی میں کتاب کو اپنے طور پہ سمجھ سکتا ہوں، تو ہم تو آج سے نہیں ایک زمانے سے ایک چیلنج کرتے ہیں، جہاں سے دل کرے قرآن کھولو، ہمیں سمجھا کے دکھاؤ، مرضی تمہاری، سادہ قرآن بغیر ترجمے، جہاں سے دل کرے کھولو، خود ہی ترجمہ کرو، خود ہی سمجھاؤ، میں ایسا بغیر احتمال کے ہمیں سمجھ میں آئے، تمہاری مرضی کی جگہ سے جہاں سے تمہارا دل کرے وہاں سے قرآن سمجھاؤ، لیکن ہمیں سمجھ میں آنا چاہیے۔ نہیں سمجھے کچھ بات؟ قرآن کی سب سے آسان صورت ہے سورہ یوسف، میری اپنی ذاتی رائے میں قرآن کی سب سے آسان صورت سورہ یوسف، لیکن یقین کریں سورہ یوسف کے 3 ایسے مشکل مقام ہیں بغیر حدیث رسول کے ہم سمجھ سکتے ہیں؟ سمجھ ہی نہیں سکتے۔ حالانکہ وہ ایک واقعہ ہے، اس میں نہ کوئی احکام ہے، نہ قائد ہے، نہ کوئی اور چیز ہے، بظاہر کچھ بھی نہیں ہے،
لیکن 3 ایسے مقامات ہیں بغیر اللہ کے رسول کے سمجھائے ہم آپ سمجھ سکتے، بلکہ الجھیں گے، پریشان ہو جائیں گے کہ یار اس کے کیا معنی مفہوم کریں، کچھ بات آ رہی ہے سمجھ میں یا نہیں؟ تو عرض کرنے کا مطلب ہے یہی وجہ اللہ نے پہلے کیا بتایا، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ، تو پہلی دلیل کیا ہوا ہے، مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ، بعد اس کے کہ ہدایت واضح ہوئی، تو دوسری دلیل کیا ہے، قرآن۔ یہ ترتیب ہی غلط ہے کہ پہلا قرآن پھر حدیث، نہیں، پہلے حدیث پھر قرآن۔ برا لگ رہا دلائل سے بات کرو، جسے برا لگے وہ دلائل سے بات کرے۔ بدتمیزی بد اخلاقی وہ تو ہمیں بہت زیادہ آتی ہے، صبح شام آتی ہے، ہم برداشت کرتے ہیں اسے۔ اس لیے اس بات کو سمجھیں کہ سب سے پہلے حدیث رسول ہے جس نے اجاگر کر دیا اللہ کی کتاب کو۔ میں نے پہلے بھی درس میں مثال دی تھی، دوبارہ مثال دیتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا کے اندر تشریف لے گئے اور ایک دن اچانک آئے گھبرائے ہوئے، پریشان، بخار، کہاں پر ہیں؟ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کہا کوئی کمبل چادر دے دو مجھے، دے دی گئی، آپ اوڑھ کے لیٹ گئے۔ پوچھا گیا جناب کیا ہو گیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں غار میں تھا، کھانا ختم ہو گیا تو میں کھانا لینے کے لیے نکلنے لگا تو دہانے کے اوپر ایک عجیب الخلقت مخلوق آ کے کھڑی ہو گئی جس نے مجھے واپس اندر دھکیل دیا اور کہا پڑھو۔ میں نے کہا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ اس نے کہا پڑھو۔ میں نے کہا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ اس نے کہا پڑھو۔ میں نے کہا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ اس نے مجھے پکڑا، بھینچ لیا اور کہا پڑھو اس رب کے نام سے جس نے انسانیت کو تخلیق کیا، انسان کو گوشت کے لوتھڑے سے پیدا کیا، انسان کو وہ سکھایا جو انسان کو قلم سے لکھنا سکھایا، انسان کو وہ سکھایا جو وہ پہلے نہیں جانتا تھا۔ اب مجھے ڈر یہ ہے میں ہلاک کر دیا جاؤں گا۔ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ نے کہنے کے اللہ کے رسول آپ تو بڑوں کا ادب کرنے والے، بچوں پہ شفقت کرنے والے، بے سہاراؤں کے کام آنے والے، اللہ آپ کو ضائع، ابھی تو حدیث باقی ہے۔ لیکن مجھے بتائیں اتنے حصے کے اندر قرآن کیا تھا؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ اتنے حصے میں قرآن ہے اور 4 آیتیں ہیں، ایک بھی نہیں، 4 آیتیں۔ لیکن کوئی بتا سکتا ہے کہ قرآن کیا تھا؟ وہ 4 آیتیں کہاں تھیں، کس جگہ تھیں؟ اور میرے بھائی اسی لیے ہم یہ بات کہتے ہیں کہ سب سے پہلے کیا ہے، حدیث رسول ہے، سب سے پہلے اطاعت رسول ہے۔ ہمیں اللہ نے سورہ نساء میں بتایا نا وَمَن یُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ اطاع اللَّهَ، جس نے رسول کی اطاعت کی گویا اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ جو یہ ڈھکوسلا لڑائے نہیں میں تو احکام خداوند تسلیم کرتا ہوں، جھوٹ بولتا ہے، باتیں بناتا ہے، معاشرے میں، مسلمان معاشرے میں اپنی جگہ بنائے رکھنے کے لیے، خود کو مسلمان ثابت کرنے کے لیے یہ ڈرامے بازیاں کرتا ہے، لیکن حقیقت میں اندر سے وہ منافق ہے، اندر سے وہ اسلام کو اس نے جس طرح تسلیم کرنا چاہیے، قبول کرنا چاہیے، اس طرح اس نے تسلیم نہیں کیا، قبول نہیں کیا۔ اور دل کی گہرائیوں سے تسلیم کرنے کا نام کیا ہے؟ جو ہم نے پڑھا نا کہ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ تیرے رب کی قسم کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک تو ان کے آپسی معاملات میں کوئی فیصلہ کرے، تیرے فیصلے کے خلاف دل میں کسی قسم کا شک لے کر نہ آئے اور تیرے فیصلے کو اپنے دل کی گہرائیوں کے ساتھ تسلیم کر لیں، تو ثابت ہوا کہ اصل میں جو آپ نے تسلیم کرنا ہے رسول کی بات کو تسلیم کرنا ہے، جس میں خود بخود جب وہ قرآن بیان کریں گے تو ساتھ ہی آپ قرآن کو تسلیم کرتے جاؤ گے۔ اور جو تیسری بات اللہ رب العزت نے ساتھ میں 2 دلیلیں پڑھی ہم نے، حدیث اور قرآن۔ تیسری دلیل اللہ فرما رہا ہے وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور جو مومنین کے رستے کو چھوڑ کر کسی اور رستے پہ چلے گا۔ بھائی مومنین کا رستہ کیا ہے؟ اے یار سمجھے ہی نہیں ہم بات کو، سنو ذرا بات کو۔ نہیں، فلانے حضرت صاحب کے پیدا ہونے سے پہلے تو لوگ قرآن کو سمجھے ہی نہیں۔ فلانے حضرت صاحب، فلانے مفکر صاحب، فلانے یوٹیوب پہ آنے والے چوچو، نہیں سمجھے کچھ بات کو؟ ان کے آنے سے پہلے تو کوئی دین کو لوگوں نے سمجھا ہی نہیں، سیکھا ہی نہیں، کوئی قرآن اور حدیث کھلے ہی نہیں، کوئی دیکھا ہی نہیں گیا۔ اچھا ایسا ہے؟ تو یہ جو اللہ کہہ رہا ہے وہ غیر سبیل المومنین، یہ جو اللہ سبیل المومنین کہہ رہا ہے یہ کون لوگ تھے بھائی؟ تیرے اس چوچو سے پہلے یہ کون سا طبقہ تھا جس کی طرف اللہ نے اشارہ کر کے کہا کہ اگر یہ والا راستہ چھوڑ دیا تو کہاں بھیج دوں گا؟
وَنُصْلِهِ جہنم، جہنم ٹھکانہ بنا دوں گا اگر ان مومنین کا رستہ چھوڑ دیا تو۔ کون سے مومنین ہیں؟ کتنی خطرناک بات ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے ان کا رستہ چھوڑ دیا تو کہاں بھیجوں گا؟ وساعت مسیرہ، جو تمہارے لیے بہت برا ٹھکانہ ہے۔ تو بھائی پتہ لگے یہ جہلم والا رستہ نہیں چاہیے، لاہور والا رستہ، کابل والا رستہ، وہ ان کا رستہ چاہیے بھائی، انہیں بیڑا غرق ہو جانا ہے۔ اب آپ تفاسیر اٹھا کے دیکھیں، وہی بات دیکھو، گھوم پھر کے کہاں جانا پڑا؟ عقل کے گھوڑے دوڑاؤ، ہمارے تم سے تیز دوڑیں گے نہیں؟ پھر تفسیر اٹھا لو، تفسیر کیا بتا رہی ہے؟ یہ کن کا رستہ ہے؟ صحابہ کرام، بھائی صراط الذین انعمت علیہم، اللہ ان کے رستے پر چلا جن پہ تیرا انعام ہوا، تو انعام والے صحابہ تھے۔ اللہ کہہ رہا ہے وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور مومنین کے رستے سے ہٹ کے کسی اور رستے پہ چلا تو ہم جہنم ٹھکانہ بنا دیں گے۔ تو مومنین کا رستہ کس کا رستہ تھا؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا رستہ۔ یہی وجہ ہے کہ حدیث کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں 73 فرقے بنیں گے، 72 جہنم میں جائیں گے، ایک جنت میں جائے گا۔ اللہ کے رسول وہ کون سا گروہ ہے؟ فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، وہ اس پہ ہوگا جس پہ میں اور میرے صحابہ ہیں۔ نہیں سمجھے؟ مومنین کا رستہ واضح ہو گیا کہ مومنین سے مراد کون لوگ ہیں؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا رستہ ہے۔ آج آپ سمجھے گا ذرا بات کو، اچھا جی بھائی صحابہ کا رستہ ہے، یہاں تک بات کلیئر ہوگا، ہم اس میں مزید کوئی کھینچتان نہیں کریں گے۔ معرفت الصحابہ والے سیریز میں صحابی کسے کہتے ہیں، اس کے اندر ہم نے شاید کی بالکل تفصیلی وضاحت دی تھی۔ اچھا دیکھیں، غور طلب نقطہ ہے کہ جی اب ہمیں سمجھنا یہ ہے کہ سبیل المومنین کے اندر داڑھی رکھنے کا طریقہ ان کا کیا تھا، چہرے کے پردے میں وہ کیا کہتے تھے، کیا ان کے ہاں موسیقی حلال تھی؟ اور نہیں سمجھے کچھ بات کو؟ یا جتنے بھی آج غامدی صاحب چیزیں نکال کر لے کر آئے، کیا آیا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے وہ ساری چیزیں بیان کی ہیں؟ اگر نہیں کی تو اس کا مطلب کسی بھی رستے پہ ہو، مومنین کے رستے پہ تو ہم بہرحال فی الحال جو سمجھنے کی بات ہے وہ یہ، رسول اتھارٹی ہے، رسول کے احکامات کی حیثیت آئینی ہے، محض مزاجی نہیں ہے کہ آپ کا دل کرے تو تسلیم کر لو، جو دل نہ کرے تو تسلیم نہیں کرو۔ اس چیز کو اپنی مرضی سے، میں اس چیز کو ایسے سمجھتا ہوں، تو کون ہے بے؟ میں ایسے سمجھتا ہوں۔ اوقات کیا ہے تیری اوقات ہوتی تو جبرائیل تیرے اوپر آتا، اور نہیں سمجھے؟ جس کی اوقات تھی، جس کی حیثیت تھی، جس کا مقام تھا، جس کا مرتبہ تھا، جبرائیل بھی، آپ کو پتا ہے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا تو فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کیا فرمایا؟ کہنے لگی ابا جان آپ کی جدائی کا غم ہے تو ساتھ ہی ساتھ یہ غم بھی ہے، اب جبرائیل اس دنیا میں نہیں آئے گا۔ اب بھائی سمجھے نہیں ہم بات کو کہ یہ رتبہ بلند ملا جس کو مل گیا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ تھا۔ آپ اگر یہ کہتے نا، آپ ابھی آج تو میں وقت بچا نہیں، اب آگے اگلے درس میں ہم وہی نقطہ پڑھیں گے، آپ اگر یہ کہتے تھے نا میری یہ رائے ہے تو اللہ اسے دین بنا کے اتارتا، لیکن اگر میں اور آپ کہتے نا میری یہ رائے ہے تو آپ سمجھیں، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے جب تمہیں کوئی قرآن کی آیت اور حدیث سنایا کرے نا اس کی بات لیا کرو، اور جب کوئی یہ کہا کرے نا میں اس مسئلے میں یہ سمجھتا ہوں میری یہ رائے، اس کو ردی کی ٹوکری میں پھینکا کرو، اس کو ردی کی ٹوکری میں پھینکا کرو، کیونکہ حیثیت اور یہ حیثیت کیا، یعنی کہ یہ حیثیت اگر کسی کے نا کہ میری رائے یہ ہے، یہ حیثیت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ لیکن آپ دیکھیں تو صحیح ذرا بات کو، امیر المومنین علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے دین کسی کی آراء پر ٹھہرا ہوا، انتہائی معذرت کے ساتھ غامدی صاحب کو اس روایت سے بڑی چڑ ہے، کہتا ہے اس کو کوئی صحیح مان سکتا ہے؟ تو جب وقت آئے گا ہم بتائیں گے کہ کیسے اس کو ابا جی کو بھی صحیح ماننا پڑے گا۔ لیکن ایک نقطہ سمجھے گا ذرا اس بات کو، علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے یہ دین کسی کی رائے پر ٹھہرا ہوا نہیں ہے، اگر ہوتا تو میں یہ کہتا کہ وضو کے اندر موزوں کا مسح، پیروں کا یعنی کہ موزوں کا پر جو مسح کیا جاتا ہے وہ پیروں کے نچلے حصے کی طرف ہونا چاہیے، اوپری حصے کی طرف نہیں ہونا چاہیے۔ بھائی گرد کہاں لگتی ہے؟ بظاہر پیر نیچے سے گندا ہونا چاہیے نا۔
اور پیشاب نکلنے پہ غسل کرنا چاہیے اور منی نکلنے کے اوپر وضو کرنا چاہیے، کیونکہ مضرت کے اعتبار سے منی سے زیادہ مضرت پیشاب کی ہے طبعی اور سائنسی لحاظ سے۔ منی اس درجے کی ناپاک نہیں ہے جس درجے کی ناپاک پیشاب ہے۔ تو علی رضی اللہ عنہ کیا کہتے ہیں کہ میں یہ فیصلہ دیتا، میری رائے یہ ہوتی کہ پیشاب نکلنے پہ غسل کرو اور منی نکلنے پہ وضو کرو، لیکن دین کسی کی رائے پہ ٹھہرا ہوا۔ اوہ یار اندازہ، وہ حضرات تو اتھارٹی تھے سارے، وہ اگر رائے بھی دیتے نا تو یقین کرو بڑے کارآمد ہوتی، لیکن مزے کی بات ہے وہ رائے دینے سے بچ رہے ہیں اور ہم کہہ رہے ہیں نہیں اتنے بڑے مفکر ہیں۔ ابے اچار بھی ڈالیں تو نہیں ڈلے گا، کیا کریں اس مفکر کا اچار بھی تو نہیں ڈل سکتا۔ سنت کی آئینی حیثیت کو سمجھیں۔ اللہ میں توفیق دے گا، مزید انشاءاللہ پڑھیں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔